نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس سے اور کوئی بڑی نعمت، کوئی سعادت نہیں ہے کہ ہم خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے الحمدللہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں صحیح صحیح کہنے اور آپ حضرات کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے قبل قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے بعد ماشاءاللہ جو کلام بھائی عبداللہ صدام صاحب نے پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اور کعبۃ اللہ کی یاد کروا دی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حرم کعبہ کے اندر ہم موجود ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ جو انسان، بلکہ میں تو جب بھی وہاں پر حاضری ہوتی ہے یہ دعا سب کے لیے کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر آئے ہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک آپ اپنا گھر ان کو نہ دکھا دیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری نہ ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی زندگی نامکمل ہے جب تک در نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں ہوتی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سامنے بیت اللہ شریف کی اہمیت بھی نہیں ہے، عظمت بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اہمیت ہو، عظمت ہو، اس کی قدر ہو، چاہت ہو تو ہم بیت اللہ شریف جانے کے لیے دعائیں کریں۔ ہم نے دل سے کبھی نہ دعا کی ہے نہ تیاری کی ہے۔ اگر ہم دعا کریں، تیاری کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسباب کی کمی نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے گھر پہ بلا لیتے ہیں، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم پورے صدق دل کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ صدائیں بلند کریں تو کوئی مشکل نہیں بیت اللہ شریف کی حاضری مسلمان کے لیے۔ وہاں پر ایسے ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، بیت اللہ شریف کے باہر آپ بیٹھ جائیں یا اندر مطاف میں جا کر بیٹھ جائیں تو آپ کو 70 یا 85% لوگ ایسے ملیں گے جو غریب گھرانوں سے جن کا تعلق ہے۔ وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، ان کے لباس سے پتہ چلتا ہے، ان کے چلنے سے پتہ چلتا ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، وہاں پر بات کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ بہت چند لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں وہاں، یعنی کہ کروڑوں کی آبادی ہے، اربوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی، اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں 70 یا 75% لوگ ایسے ہیں جو غریب گھرانوں سے جن کا تعلق ہے اور وہ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ عمرہ کو بہت کم دیکھا گیا وہاں پر، عمرہ جاتے بھی ہیں، ایک آدھ نماز پڑھی بیت اللہ شریف پہ، عمرہ کیا، اس کے بعد اپنے ہوٹل میں قیام فرماتے ہیں۔ وہ بیت اللہ شریف آنا گوارا ہی نہیں کرتے، دوبارہ کہتے ہوٹل کے اندر ہی نماز پڑھ لو، وہاں سپیکر کی آواز آ رہی ہے، یہی اللہ اکبر پڑھو، اپنی نماز پڑھو۔ حالانکہ اس طرح نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یا زیادہ تکلیف فرمائیں گے تو اپنے ہوٹل سے نیچے اتر کر وہیں مصلی بچھائیں گے، صفے بنا کر اللہ اکبر، اس طرح بھی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، اتنا سفر کرنے کے بعد وہاں جا کر بھی
مسجد نبوی یا بیت اللہ شریف کے اندر، حرمین شریف کے اندر جا کر نماز نہ پڑھنی، یہ بھی بہت بڑی بدقسمتی اور بہت بڑا المیہ ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑے سکالر کہتے ہیں، بڑے مذہبی رہنما پیشوا کہتے ہیں، ہوٹلوں سے نیچے اترتے وہیں پر مصلی بچھایا اور جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، حالانکہ اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، اپنی دعاؤں کے اندر بھی اور جانے کے اسباب کے درجے میں بشک کوئی کمیٹی ڈال لیں، کوئی BC ڈال لیں آپ اپنی، یا ایسا کوئی چیز خرید کے رکھ دیں، یا ایسا کوئی اسباب بنائیں، آہستہ آہستہ اس کو شروع کریں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالیں گے اور انشاءاللہ وہاں کی حاضری نصیب ہوگی۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم دعا تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جب دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کے دل میں ڈال دیں گے کہ فلاں میرا بندہ ہے، اس کو حج کرا دو، اس کو عمرہ کرا دو۔ میرے جو اکثر سفر ہیں الحمدللہ عمرے کے، میں نے اپنی جیب سے نہیں کیے، وہ کس نے کروائے ہیں؟ اللہ نے کروائے ہیں، اور الحمدللہ مجھے اللہ پہ 100% یقین ہے کہ اللہ سے پھر مانگ رہے ہیں، پھر اللہ پاک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے سب حضرات اس چیز کی دعا فرمائیں صدقے دل سے۔ اور علماء کرام سے میں نے سنا ہے کہ جو انسان کعبۃ اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، جو انسان بیت اللہ کی عزت، احترام، عظمت بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس کے وہاں کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ آج ہم نے بیت اللہ کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا ہے، بیت اللہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ وہاں پر ایک نماز پڑھنے کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور وہاں پر لاکھوں لوگ ایک وقت نماز میں ہوتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے ثواب نمازی کا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ایک طرف تو اتنی بڑی عظمت ہے، اور دوسری طرف حرمین شریفین کا اتنا تحفظ ہے، تقدس ہے، خصوصاً بیت اللہ شریف کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پر گناہ کیا نہیں، گناہ کا ارادہ کرو گے گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے وہاں جا کر گناہ کے ارادے سے بھی بچنا ہے، گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کے ارادے سے بھی بچنا ہے۔ اگر گناہ کا ارادہ کرو گے تو کھاتے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ ہے بیت اللہ شریف کی عظمت۔ تو بیت اللہ شریف کے تذکرے کیا کرو، عظمت بیان کیا کرو، اور اللہ سے مانگا کرو، انشاءاللہ وہاں کی بار بار حاضری نصیب ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کو فرمایا کہ حج عمرے زیادہ کرے۔ کیا فرمایا؟ کہ حج اور عمروں کو زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ عمروں کا سفر کرو۔ اس لیے اس میں یہ حکمت سمجھ آتی ہے، بابرکت سفر ہے۔ جب انسان احرام باندھ کر اللہ کے راستے میں عمرے کے لیے نکلتا ہے، اور جب احرام باندھتا ہے وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد جتنے رستے آپ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہیں قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جب بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر پڑتی ہے وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہاں تک علماء کرام نے فرمایا کہ ایک تو ہے نا زندگی میں پہلی نظر پڑے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ بعض علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب بھی بیت اللہ شریف کے اندر جاؤ پہلی نظر پڑے تو دعا مانگو۔ دن میں 10 مرتبہ آپ مطاف کے اندر جاتے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، نگاہیں نیچی کر کے چلو، جب بھی اس بیت اللہ پہ نظر پڑے تو اللہ سے مانگو، اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ پھر جب آپ وہاں مطاف کے اندر جو مانگتے ہیں، پھر ملتزم پہ مانگتے ہیں، آب زمزم پینے کے بعد دعا مانگتے ہیں، سعی کرتے ہوئے دعا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ پھر اسی طرح مسجد نبوی شریف کے اندر ریاض الجنہ کے اندر جو مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی، رد نہیں ہوتی، الا یہ کہ ہمارے اندر رزق حلال ہو، زبان کی حفاظت ہو، آنکھوں کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، کسی کا مال غصب نہ کیا ہو، بہنوں کا حق نہ کھایا ہو، پڑوسیوں کے حقوق غصب نہ کیے ہوں، کسی کو تنگ نہ کیا ہو، حرام مال سے عمرے پہ یا کسی کی
رشوت لے کے عمرے حج پہ نہ گئے ہوں۔ میرے بھائیوں، جب ریاض الجنہ کے اندر علماء کرام نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ جنت کے اندر انسان جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر انسان جو مانگتا ہے، جو خواہش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ جب انسان ریاض الجنہ کے اندر دعا کرے گا تو کیسے رد ہوگی؟ کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اگر قبول نہیں ہوتی تو سمجھو اپنے اندر کوئی فرق ہے۔ اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر ریاض الجنہ کے بعد آپ جب سلام پیش کرتے ہیں، معاہدہ شریف پہ کھڑے ہو کر روضہ مبارک کے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہاں درود شریف پڑھتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ ہے، علماء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ اور دعا کرنے کا انداز کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ وہاں روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا مانگنی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارش فرما دیجئے۔ کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارش فرما دیجئے، ہماری درخواست اللہ کے آگے آپ پیش فرما دیں کہ ہماری یہ مشکل ہے، یہ یا اللہ دور فرما دے، ہمارے یہ مسائل ہیں یا اللہ حل فرما دے۔ تو وہاں پر جا کر یہ دعائیں روضہ مبارک پہ کرنی ہیں۔ جب ایسی جگہوں پہ ریاض الجنہ کے اندر روضہ مبارک کے سامنے جب دعائیں کریں گے، جب بار بار جا کر دعا کریں گے، بار بار درود شریف پڑھیں گے، وہاں معاہدہ شریف کے سامنے بیٹھ کر تلاوت کریں گے، تو میرے بھائیوں بتاؤ دعا رد ہوگی یا قبول ہوگی؟ جب وہاں پر اللہ سے رزق مانگیں گے، اللہ سے اپنا گھر مانگیں گے، اللہ سے اپنا روزگار مانگیں گے، اللہ سے اپنی بیماری دور کے دعا کریں گے، جتنی بھی دعائیں کریں گے، اپنے لیے دعا کرو، اپنی آل اولاد کے لیے دعا کرو، ان کی نسلوں کے لیے دعا کرو۔ وہاں جا کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا خوبصورت سانچے میں انسان کو ڈالا ہے۔ یہ اتنا انسان ہے اشرف المخلوقات میں سے، حضرت انسان کی اتنی عظمت اللہ نے دی ہے کہ روزہ مبارک پر جو فرشتے 70,000 صبح آ کر درود شریف پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، لیکن جو صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں، قیامت کی صبح تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی، ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ لیکن انسان تو کتنا عظیم ہے، اے مسلمان تیری کتنی عظمت اللہ نے رکھی ہے کہ تو جب چاہے دن میں جتنی مرتبہ چاہے جا کر روزہ مبارک میں درود شریف پر سلام پر وہاں جا کر دعائیں کر، انسان کی عظمت ہے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر جاؤ تو زیادہ سے زیادہ طواف کرو۔ کیا کرو؟ طواف کرو، چونکہ بیت اللہ کہیں اور نہیں ہے، بیت اللہ صرف اللہ کے گھر مکہ المکرمہ کے اندر ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ اس لیے بیت اللہ کے اندر جا کر زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے، اللہ کے گھر میں عبادت کرنی ہے۔ اس طواف کے دوران آپ جو دعا مانگنا چاہیں وہ دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی دعائیں پڑھیں گے اردو کے اندر، عربی کے اندر، کسی بھی زبان کے اندر، اگر عربی کی زبان دعائیں نہیں آتی، جو دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں قبول فرمائیں گے۔ کوئی مشکل کام ہے تو علماء کرام نے فرمایا کہ آپ وہاں پر جا کر ایک دن کے اندر 7 طواف کرو۔ کتنے؟ ایک چکر میں، ایک طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں۔ 7 طواف کر کے وہیں بیت اللہ شریف پہ دعا مانگو تو پھر دیکھو دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں۔ بیت اللہ شریف کے بارے میں کیا کہ وہاں زیادہ کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے، اور طواف کرنا ہے نگاہیں نیچی کر کے کرنی ہے، اور بالکل سائیڈوں سے، رش میں زیادہ نہ گھسیں۔ اگر سائیڈوں پہ جگہ خالی ہے جہاں پر خواتین نہ ہوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، بہت بچا کے وہاں اس اللہ کے گھر کے
طواف کرنا ہے، اس لیے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت اللہ شریف کے ارد گرد گھومتا ہے، طواف کرتا ہے، 130 کے قریب رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ برس رہی ہوتی. کتنی رحمتیں؟ 130 کے قریب تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بیت اللہ پہ 24 گھنٹے ان لوگوں پہ برستی ہیں جو وہاں پر طواف کر رہے ہوتے ہیں، جو وہاں پر صرف بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارتیں کرتے ہیں، صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. وہاں پر مطاف کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل کریں آپ، اور وہاں پر قیام کریں، نوافل ادا کریں. لیکن سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں لے جائے تو بیت اللہ شریف کا کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. اور مسجد نبوی شریف کے اندر سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ویسے تو جو مرضی آپ عبادت کریں، اللہ کا گھر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہے، وہاں پر جیسے مرضی دعا کریں، جو مرضی استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں. لیکن علماء کرام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، ہمارے اکابرین کا، جب مسجد نبوی شریف میں پہنچتے تھے تو سب سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک قرآن پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کے ہدیہ پیش فرمایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ایک قرآن پاک بیت اللہ شریف کے اندر اور دوسرا قرآن پاک مسجد نبوی شریف کے اندر. آج ہم بھی سننے والے جو سامعین ہیں ذہن بنا لیں، آج سے مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم جب عمرے پہ جائیں گے ایک قرآن پاک کا ختم بیت اللہ شریف کے اندر کریں گے اور دوسرا قرآن پاک کا ختم مسجد نبوی شریف کے اندر کریں گے. حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب سب کہتے رحمت اللہ تعالی علیہ، امام القرہ، آج ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد دنیا میں موجود ہیں. ان کا معمول ہوا کرتا تھا جب عمرے پہ جاتے تھے، بڑے بڑے عرب شیوخ ان سے ملنے کے منتظر ہوتے تھے، لیکن وہ 3 دن تک کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ 3 دن تک کسی سے ملاقات نہیں کیا کرتے تھے. 3 دن روزانہ 10 پارے. اس وقت ریاض الجنہ میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، آج کل تو نہیں بیٹھنے دیتے. ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر روزانہ 10 پارے اس انداز میں سنایا کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے شاگرد اپنے استاد کو سنا رہا ہے. پہلے دن پہلا پارہ 10 پارے، دوسرے دن دوسرے 10 پارے، تیسرے دن تیسرے 10 پارے. 3 دن کے اندر قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور اتنے ادب سے، احترام سے اور اتنے خیال کر کے مخارج کا پڑھتے تھے. وہ تو خود امام القرہ تھے اور اس انداز خوبصورت انداز میں پڑھا کرتے تھے کہ میں اپنے استاد کے سامنے شاگرد کی حیثیت سے استاد کو سنا رہا ہوں. اور استاد بھی کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 پارے روزانہ سنایا کرتے تھے. اور آپ بھی جب مسجد نبوی میں جاؤ اس نیت سے پڑھو، کوشش کرو معجز شریف کے سامنے دیوار، بالکل سامنے دیوار جہاں امام السیف لکھا ہوا ہے، وہاں نیچے بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں تو وہاں کوئی نہیں اٹھاتا آپ کو. بالکل ریاض الجنہ کے سامنے بیٹھ کر آپ جتنی بھی تلاوت کریں پورے مخارج کے ساتھ یہ سوچ کر کریں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام پاک سنا رہا ہوں. جب یہ سنائیں گے، اس انداز سے پڑھیں گے تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، حلاوت ہی کچھ اور ہوگی، دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، ایمان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. وہ بیان نہیں کی جا سکتی، وہ صرف وہاں پر جا کر محسوس کی جا سکتی ہے. اس طرح معجز شریف کے سامنے آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، وہاں ایک قرآن پاک کا ختم، اور جتنا دن مسجد نبوی شریف کے اندر رہیں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سر کو جھکا کر چلیں، اونچی آواز میں نہ بولیں. پتہ نہیں کس جگہ پر جو قدم رکھیں وہ بھی بڑے ادب احترام سے رکھیں. پتہ نہیں کس جگہ پر جہاں آپ قدم رکھ رہے ہیں وہاں صحابہ کرام کے قدم لگے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے ہوں گے، مبارک قدم لگے ہوں گے. کئی ہمارے اکابرین ایسے تھے کہ جنہوں نے کئی سال تک مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، گرمیوں میں بھی رہتے تھے، سردیوں میں بھی رہتے تھے، لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے، اس وجہ سے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو بڑے ادب سے، احترام سے سر جھکا کر، وہاں تکلیف بھی ہو تو خاموشی اختیار کریں.
وہاں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. عشق یہ اس کو کہتے ہیں. آج ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر عشق رسول والی بات کوئی نہیں ہے. چہرہ ہمارا نبی کے چہرے کے مطابق نہیں, لباس ہمارا نبی کے لباس کے مطابق نہیں, سونا اٹھنا بیٹھنا, ہماری شادیاں, ہماری خوشیاں, ہماری غمی کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے نہیں ملتی, ساری ان کی زندگی سے ٹکراتی ہیں. تمام اعمال ہمارا اٹھنا, صبح سے اٹھ سے لے کر رات سوتے وقت تک جتنے اعمال کرتے ہیں اس میں اکثریت یہی ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ٹکراتے ہیں. لیکن ہیں ہم عاشق رسول. عشق رسول کے دعوے کرنے والوں, کبھی سوچا تھا کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا عشق سے کوئی تعلق نہیں, صرف یہاں حلق سے اوپر اوپر عشق رسول ہے, نیچے نہیں ہے. کہاں سے؟ حلق سے اوپر اوپر. اگر دل سے عشق جس انسان سے کرتا ہے, انسان اس اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پہ کٹ مرتا ہے, ایک ایک ادا کو انسان اپناتا ہے. لیکن آج ہم کوئی ادا نہیں اپناتے, زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. تو مسجد نبوی شریف میں جا کر کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے. ایک عاشق کسی علاقے سے چلا, جب مدینہ طیبہ میں آنے لگا تو جو شہر کا والی تھا اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ فلاں علاقے سے ایک بندہ آ رہا ہے, اس کو مدینے سے روکو, مدینہ میں نہ داخل ہو, مدینہ کی سرحد پہ روک, اس کو واپس بھیج دو. وہ جب وہاں پہنچا اپنے اونٹ پہ سواری پہ, والی شہر نے کہا بھئی آپ کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے, واپس چلا گیا. کچھ عرصے بعد دوبارہ اس نے قصد کیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر حاضری دوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والی شہر کو فرمایا اس کو روکو, شہر میں داخل نہیں ہونے دینا. تیسری مرتبہ پھر اس نے قصد کیا, سفر کیا, بڑی دور سے سفر کر کے آیا, شہر پہ داخل ہونے لگا. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والی شہر کو کہا کہ اس کو روکو, شہر میں داخل نہیں ہونے دینا. وہ والی شہر نے اٹھا کے اس کو قید خانے میں ڈال دیا کہ یہ 3 دفعہ منع کر چکا ہوں, مجھے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے, یہ پھر آ جاتا ہے. جب رات کو قید میں ڈالا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کہ او اللہ کے بندے, میں نے تجھے قید میں ڈالنے کے لیے نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا اس کو ادھر نہیں آنے دینا. اس نے ایسے اشعار لکھے ہیں میری شان کے اندر, سیرت کے اندر, اتنا کچھ لکھ کے لا رہا ہے, اگر اس نے میری قبر پر آ کر سنانے شروع کر دیے تو مجھے قبر سے باہر آ کر اس کو جواب دینا پڑے. اسے کہتے ہیں عشق. اسے کیا کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں. عشق کہتے ہیں اس کو. لیکن ہمارا کیا عشق ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں, بات تو میں نے کوئی اور کرنی تھی, آیت تو میں نے پڑھی تھی غیبت اور چغلی کے حوالے سے, اور عذاب قبر اور جہنم اور تانے دینا, اور یہ پھر انشاءاللہ اگلے انشاءاللہ مجلس ذکر میں بات ہوگی. چونکہ انہوں نے جو بیت اللہ شریف کا کلام پڑھا بیت اللہ کے حوالے سے, تو ساری بات اس طرف چلی گئی. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے دل سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے نہیں صحابہ اکرام اپنی جانیں کٹوا دی, اپنے گھر لٹوا دیے, اپنا تن من دھن سب کچھ لٹوا دیا. کوئی وجہ تھی. آج ہمیں دین مفت میں ملا ہے. کس میں ملا ہے؟ مفت کے اندر دین ملا ہے. ہمارا کچھ نہیں لگا, ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی. ہم پیدا ہوئے تو مولوی صاحب نے کان میں اللہ اکبر کہا, دوسرے کان میں تکبیر کہی. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, جب بولنا شروع ہوا تو اماں ابا نے ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے گئے کہ یہ مسجد ہے, یہاں قرآن پاک پڑھو. ہمیں دین مفت میں ملا, ہمارا کچھ نہیں لگا, اس لیے ہمیں دین پہ قدر نہیں ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین پر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا عشق ہے وہ ہمیں عطا فرمائیں۔ آج ہمارا عشق زبان کی حد تک محدود ہے، اور دوسری یہ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیت اللہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور در نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ یہ تب ہی ہوگی جب ہم صدقے دل سے مانگیں گے، ورنہ پاکستان کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے جس کا نام کیا ہے؟ ملک ریاض۔ کیا نام ہے؟ بحریہ ٹاؤن کا آنر ہے، کھرب پتی ہے۔ کیا ہے؟ کھرب پتی ہے، لیکن حج اور عمرہ ابھی تک نہیں کر سکا۔ وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکا، اپنے جہاز ہیں اس کا ایک دن یہاں میرے پاس ایک کرنل آیا، میں نے پوچھا آپ کرنل صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتا جی جو ملک ریاض کے جہاز ہیں اس کا میں چیف پائلٹ ہوں۔ کیا ہے؟ پائلٹوں کا چیف ہوں، جتنے جہاز ہیں اس کے انچارج میں ہوں، ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی شان ہے، جہاز اپنے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذلت ہے۔ کیا ہے؟ یہ ذلت ہے۔ جو انسان ناحق انسانوں کا قتل کرے گا، جو ناحق لوگوں کی زمینیں غصب کرے گا، بیواؤں کی، یتیموں کی زمینیں زبردستی قبضے میں لے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں عطا فرماتے۔ اس لیے قبولیت پہ ہے، قابلیت پہ نہیں ہے۔ پیسے سے حج عمرہ نہیں ہوتا، یہ بلاوے پہ ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون تھی، ساہیوال کے علاقے میں ہمارا گاؤں ہے، ایک بوڑھی خاتون تھی، اس نے کریانے کی دکان ڈالی ہوئی تھی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، ہم پوچھتے تھے اماں تو نے کیا کرنا ہے؟ تو کریانے کی دکان جو ٹافیاں بیچتی ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ بسکٹ بیچتی ہے بیٹھ کے۔ اس نے کہا بیٹے میں نے حج کرنا ہے، میں حج کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں۔ اور ایک وقت آیا اس نے حج کیا الحمدللہ انہی پیسوں سے۔ کتنا قبولیت والا حج ہوگا۔ فیصل آباد کے اندر ایک نوجوان بہت غریب تھا، اس نے کچھ پیسے حج کے لیے جمع کیے، تو جب پیسے پورے نہ ہوئے تو اس نے کہا جی میں تو نہیں جا سکتا۔ ساتھیوں نے کہا نہیں تیرا ہم بندوبست کرتے ہیں، تم چلو حج پہ۔ اس کو حج پہ لے گئے، اور جو حج والے باقی ساتھی امیر تھے، صاحب حیثیت تھے، انہوں نے خوب اس کا کچومہ نکالا خدمت کروا کے پورے حج میں۔ لیکن وہ شیر کا بچہ ایسا تھا کہ اس کے ماتھے پہ بل نہیں آیا، ماتھے پہ بل نہیں آیا۔ جب مکہ المکرمہ کے اندر بسوں پہ سوار ہونے لگے ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو ان کے ہاتھوں میں ٹکٹیں تھیں، کچھ کی پرچیاں تھیں، پتہ نہیں بس کی کس چیز کی۔ تو وہ اس کو کہتے لگے چلو بھائی تم سامان رکھو ہمارا بس کی چھت پر۔ وہ ساروں کا سامان رکھتا رہا، خدمت کرتا رہا۔ جب بس میں بیٹھنے لگے اس نے کہا بھی حج تو ہم نے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ دیکھو پرچیاں ہیں حجاج کی۔ اس کے دل پہ چوٹ لگی۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا تمہارا کیا حج؟ حج تو ہمارا ہے۔ وہ سیدھا بیت اللہ شریف پہ چلا گیا۔ کہاں گیا؟ بیت اللہ شریف میں۔ کیونکہ جب بھی مکہ المکرمہ کے اندر، سعودیہ کے اندر کسی کو پریشانی ہوتی کہاں جاتا؟ وہ ملتزم پہ جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ بیت اللہ شریف پہ جاتا ہے۔ چونکہ یہ سجدہ، یہ جو پیشانی کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ اللہ کے آگے۔ یہ پیشانی غیر اللہ کے لیے نہیں بنی، یہ ایک اللہ کے لیے بنی ہے، اسی کے آگے سر کو جھکانا چاہیے۔ ہم تو آج جس کے کپڑے اچھے دیکھ لیں، لمبا جبہ دیکھ لیں، چاہے وہ مشرک ہو، پلیت ہو، ناپاک ہو، اس کے آگے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ یہاں نوجوان ملنے آیا تو وہ بالکل جھک گیا۔ میں نے کہا بھائی انا للہ و انا الیہ، سیدھے ہو کے ملو، یہ شرک ہے، گناہ ہوتا ہے اس طرح، پاؤں میں نہیں پڑتے۔ خیر سیدھا ہو کے ملا، پھر کہتا اب آپ کے طریقے سے ملا ہوں، اب مجھے اپنے طریقے سے ملنے دو۔ یہ تربیت ہے ہماری۔ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا صوفی یار محمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی
امام الاولیاء تھے، وقت کے قدرت تھے، ابدال تھے، جنگ کے اندر مدفن ہیں۔ ہمارے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے ساہیوال کے اندر، جہاں آج تبلیغی مرکز، انہوں نے اپنی جگہ کو وقف کیا ہے، جامعہ مجدیہ فتح البرکات اس وقت ہوتا تھا۔ ایک انسان ملنے آئے ان سے، وہ جب ملے تو سیدھے قدموں میں گر گئے، انہوں نے اوپر سے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور منہ پہ رکھ کے تھپڑ مارا۔ 6 فٹ ماشاءاللہ حضرت کا قد تھا، اتنا لمبا ہاتھ تھا، رکھ کے مارا تھپڑ، چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے او میاں، رب کا حق تو انسانوں کو بانٹ رہا ہے۔ وہ جا کر گرا ہو اور ساری عمر کے لیے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے اور انشاءاللہ آئندہ وہ شرک نہیں کرے گا۔ کیا فرمانے لگے کہ او میاں، تو رب کا حق انسانوں کو دے رہا ہے، انسانوں کو بانٹ رہا ہے۔ اتنی شدت تھی توحید کے اندر۔ اور آج سعودیہ والے بھی توحید میں خالص ہیں، توحید میں 2 نمبری نہیں کرتے، توحید میں کیا ہے؟ خالص توحید والے ہیں۔ وہ نوجوان دوڑا سیدھا بیت اللہ شریف کی طرف، جا کے ملتزم پہ چلا گیا، رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، یا اللہ، میں نے اتنی خدمت کی تیرے حجاج کی، تو جانتا ہے، یہ بھی جانتے ہیں، غریب ہوں میں، نے انہوں نے میرا کچومن نکال دیا ہے خدمت کروا کر، اور یہ کہتے میرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ایک پرچی لے کر وہ بھی آ گیا، عربی کے اندر تحریر تھی۔ اس کے بعد پرچی لے کر وہ بھی حجاج میں پہنچا، آ کے اپنے بس والوں کہتے میرا بھی حج قبول ہو گیا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ میرا بھی حج قبول ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس پرچی کو دیکھا تو عربی کے اندر تحریر تھی، کاغذ بھی عجیب تھا، تحریر بھی عجیب تھی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہاں سے لایا ہوں؟ بسیدہ ملتزم پہ گیا ہوں، اللہ سے مانگا ہے، پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے تھپایا، ہلایا، میں تو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، کسی نے مجھے پیچھے سے ہلایا، میں نے پیچھے دیکھا، اس نے کہا میاں تیرا بھی حج قبول ہے، تو بھی پرچی لے لے۔ اور یہ کہا ساتھ کہ تیرے حج کی وجہ سے، تیری مشقت کی وجہ سے، تیری محنت کی وجہ سے تیرے سارے قافلے والوں کا اللہ نے حج قبول کیا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قبولیت، قابلیت نہیں، قبولیت۔ اس لیے کبھی دولت پہ مت ناز کرو، کبھی پیسوں پہ مت ناز کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کروڑ پتیوں کو بھی زمین پہ ڈال دیتے ہیں۔ میں ایک دن ایئرپورٹ سے آ رہا تھا واپس، تو آگے چنگچی رکشہ جا رہا تھا، اس میں ایک بھائی صاحب کو دیکھا، وہ انسان تھا جس کا 2 کنال کا بنگلہ تھا فیصل کالونی کے اندر، 1.5 یا 2 کنال کا کم و بیش بنگلہ ہوگا، کروڑ پتی، اپنی VIP گاڑی، اس کی شیپ بڑی ہوئی، میلے سے کپڑے اس نے پہنے ہوئے اور چنگچی رکشے کے پیچھے بیٹھ کر جا رہا ہے۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا واہ مولا، یہ آپ کے فیصلے آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ جب میں نے تحقیق کی جاننے والے تھے تو پتا چلا کہ 8 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ کتنے کا؟ 8 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا۔ کہاں بادشاہت تھی اور کہاں بالکل وہ زمین پہ آ گیا۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے آپ کو پہچان کے چلنا چاہیے، اپنی اوقات کو پہچاننا چاہیے۔ ہم ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، انسان اپنے آپ کو پہچان، تو نے قبر میں جانا ہے، مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور مٹی میں دوبارہ جانا ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو پہچان۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے باتیں کہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو موضوع وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہے یہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔